بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے ایسے اعمال کا ذکر کر رہا تھا کہ جس کے کرنے سے رب العالمین مسلمان بندے کو، موحد اور متبع سنت بندے کو حج کا اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ آپ نے نیت سے متعلق گفتگو سنی تھی کہ نیت کی وجہ سے ہی رب العالمین کتنے بڑے اجر عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح بھائیو، آج بھی کچھ اور باتیں ہیں اس سے متعلق، غور سے سنیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، عمل کرنا آسان ہے، لیکن اگر آپ عقیدے کی درستگی، عقیدے کی اصلاح اور نیت کی اصلاح کر کے اگر ان پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو اتنے بڑے بڑے اجر عطا کر دیں گے۔ وہ رب العالمین دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، اس نیت کو دیکھتا ہے، نہ اس کو یہ جسم دیکھنا ہے، نہ رب العالمین نے شکل و صورت دیکھنی ہے۔ اس نے بندے کے دل کی حرکت کو دیکھنا ہے، نیت کو دیکھنا ہے، اس کی صفائی کو دیکھنا ہے۔ تو آئیے بھائیو، دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح فرمائے، ہماری نیتوں کی بھی اصلاح فرمائے، اور ہمارے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا جذبہ بھر دے کے بات آ جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہ جذبہ پیدا کر لیجیے۔ اور بھائیو، آج کے حالات کے تحت یہ بات بھی کہہ دوں کہ حالات کچھ بھی ہوں، لوگ کتنے بھی دعویٰ کریں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نئی نبوت، نئی رسالت، نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، اپنی رسالت وہ بھی نہیں چلائیں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، سب کے سب جھوٹے ہوں گے، چاہے ان کے پیچھے کتنی بڑی طاقت ہو، اس کے کتنے ماننے والے ہوں، سب جھوٹے اور کذاب ہیں، سب جھوٹے اور کذاب ہیں۔ اپنے ایمان کو پکا رکھیے گا، کسی بھی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے، کسی سیاست کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کی چوکھٹ ہے، اس میں آنچ نہیں آنی چاہیے۔ جان جا سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں آنچ نہیں آ سکتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری دنیا کی دولتیں، ماں باپ، مناصب، سیاسی چیزیں، سب کچھ قربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان اگر وہ باقی ہے تو بھائیو، دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ اگر آپ کے ایمان، جو آپ پر ایمان لانے کا حق ہے، اس میں کمی ہو گئی تو دنیا بھی برباد، آخرت میں بھی آگ ہی آگ ہے۔ کسی وابستگی کی وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ اپنے دل پر بات لکھ لیجئے۔
آئیے جب یہ سب چیزیں اچھی باتیں دل کے اندر ہوں گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم ہوگا نا، تو چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ بنا دے گا. اگر آپ ایک کھجور خرچ کریں گے ایک کھجور اخلاص کے ساتھ، نیت اچھی ہے، توحید عقیدہ توحید کا ہے، مشرک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ماننے والا ہے، متبع فرما بردار ہے، ایک کھجور بھی خرچ کریں گے تو رب العالمین اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں. قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ جتنا بڑا کر کے آپ کو اس کا اجر دیں گے. یہ آپ کی نیت پر ہے، آپ کی نیت پر. آئیے کچھ ایسے اعمال اور سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خیرا، مسجد آتا ہے اس لیے کہ وہاں تعلیم حاصل کرے گا، کوئی اچھی بات سیکھے گا، دین کی بات سیکھے گا، فقہ کی کوئی بات وہاں سے لے گا. اگر کوئی اس لیے کرتا ہے تو کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اللہ اکبر، اس کا اجر حاجی کی طرح ہے جس کا تامن حجتہ، جس کا حج مکمل ہو گیا، پورا حج ہوا. جس حاجی کا اس حاجی کے اجر کی طرح اس آدمی کا اجر ہے جو اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ میں وہاں کوئی دینی تعلیم حاصل کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کی نیت اچھی کر دے، آمین. بھائیو، میں آگے چلنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ دیکھیے ماشاءاللہ مجھے ساتھی ادھر تھوڑی جگہیں نظر آ رہی ہیں، تھوڑا سا اگر ان کو آنے دیں. آپ لوگ گیٹ پہ نہ بیٹھیں، آگے آ جائیں. گیٹ میں جو ہے نا دوسروں کے لیے جگہ رک جاتی ہے. باہر شدید گرمی پڑ رہی ہے، میں بھی خطبہ بھی انشاءاللہ مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. ان کو آنے دیں اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، پھر بعد میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جگہ بنا دیتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے. ساتھیوں کو آگے آنے دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. گیٹ کو بند مت کیجیے، ان لوگوں کو آنے دیجیے. آگے بھی ہے جگہ ماشاءاللہ سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، صححہ البانی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اچھا، یہ ایک اور حدیث سناتا ہوں. یہ روزانہ آپ کرتے ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں روزانہ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کے معلوم نہیں ہے کہ اس کا اتنا اجر ہے، معلوم نہیں ہے. آپ دیکھیے جو آپ کام کرتے ہیں اس میں اتنا اجر ہے، تو انشاءاللہ اور زیادہ جذبے سے کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ سے اجر لینے کے لیے اچھی طرح کریں گے. وہ جانتے کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے فرض نماز کے لیے اپنے گھر میں پاکی حاصل کرنا، صفائی کرنا، وضو کرنا اچھی طرح نبی کے طریقے کے مطابق، اور پھر مسجد آ کر فرض نماز جماعت سے پڑھنا. آئیے اس کے بارے میں حدیث سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ابو امامہ ہیں، کہ من مشى الى صلاة مکتوبۃ، جو کسی فرض نماز کے لیے چلا، فی الجماعۃ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، فہی کحجہ، وہ حج کی طرح ہے، وہ حج کی طرح ہے. اللہ اکبر. آتے ہیں کہ نہیں آتے آپ لوگ؟ سستی نہیں کیجیے گا، نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے نکلیے، آ کر نماز پڑھیے مسجد میں جماعت کے ساتھ، حج کی طرح ہے. ومن مشى الى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة، اور جو کسی نفل نماز کے لیے اپنے گھر سے چلتا آتا کہ چلو نفل پڑھ لوں، تحیۃ المسجد پڑھ لوں، یا ضحیٰ کی نماز پڑھ لوں، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے وہ آتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے عمرے کا اجر ہے. یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں حسن سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. اس کو امام احمد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے، اور اس کو ابو داؤد نے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے.
اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کا اجر اس حاج کی طرح ہے جو کا اجر الحاج المحرم، جو حالت احرام میں حاجی ہوتا ہے اس کے طرح اس کا اجر ثواب ہے جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے۔ بھائی یہ کتنے بڑے بڑے اجر ہیں۔ حج اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا رجع کیوم ولدته امه، ایسے لوٹ جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ یہ اجر و ثواب ہے حاجی کا۔ بھائیو توجہ دیجئے، تو یہ آپ کو وضو کر کے جب مسجد میں نماز پڑھیں گے آپ کو یہ اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اتنا بڑا اجر عطا کریں گے۔ رغبت کیجئے اس میں، آگے بڑھیے۔ آئیے بھائیو، ایک اور اہم کام ہے لیکن اس میں لگتی ہے ہمت زیادہ۔ ایک ہوتی نا اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس میں محنت لگتی ہے لیکن ہمت چاہیے محنت سے پہلے، اور وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ شاید حج تو کر لیں گے لیکن یہ نہیں کر سکتے، بہت کم لوگ۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اس ٹائم شیطان پیچھے لگا رہتا ہے، وہ کام تھوڑا مشکل بھی ہے۔ وہ کام ہے میرے پیارے بھائیوں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، جو ہم پر بہت بھاری ہے۔ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کیونکہ رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ کچھ ایسے گناہ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ فجر پڑھنے سے محروم کر دیتا ہے۔ ہاں، گناہوں کا بھی اثر آتا ہے، یاد رکھیے۔ گناہ کرنے سے آدمی جو تہجد پڑھتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور زیادہ گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد فجر کی نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ کو چھوڑیے اگر یہ اجر لینا چاہتے ہیں۔ حج جیسا اجر ملے گا لیکن انہی بہادروں کو ملے گا، انہی ایمانداروں کو ملے گا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پڑھ بھی لیتے ہیں، مثلا پوری مسجد ہے اس میں سے ایک صف تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے ہماری۔ مسجد جمعے میں بھرتی ہے، تراویح میں بھرتی ہے، لیکن فجر میں ایک صف ہوتی ہے، 2 صف ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے۔ کچھ مسجدوں کا تو یہ حال کچھ عرصے پہلے تھا کہ ایک امام ہے، ایک مؤذن ہے اور کوئی بھی نہیں ہو، بیچارہ امام، کبھی کبھی امام بھی اکیلا ہوتا تھا، وہ پھر دوسری مسجد جا کے نماز پڑھتا تھا۔ یہ حال ہے ہمارا، ہمارے ملکوں کا بھی یہ حال ہے۔ رات 2 بجے 3 بجے سوتے ہیں، فجر کی نماز گول کر جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں، جبکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے، اور غفلت میں ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ منافقین ہیں جو فجر کی نماز جن پر بھاری ہے، فجر کی نماز بھاری ان لوگوں پر ہے۔ اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، سب سے زیادہ جو نماز، ایسے تو منافقین پر ہر نماز بھاری ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ اس کے لیے تو ہر نماز بھاری ہے، بڑی مشکل سے آتا ہے لیکن دکھلانے کے لیے آ جاتا ہے۔ عصر میں آ جائے گا، مغرب میں آ جائے گا، لیکن ان کے پر زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے، نہیں آ سکتے، قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، سر بھاری ہو جاتا ہے تکیوں پر، نیند اچھی لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ منافقین ہیں۔ کیا یہ بننا پسند کرتے ہیں ہم کہ نبی کائنات ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دیں کہ تو منافق ہے؟ کیا ہو گیا ہم کو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے، یہودیوں سے بھی نیچے، ہندوؤں سے بھی نیچے۔ کلمہ پڑھنے والا
نمازوں میں کسی میں آنا کسی میں نہیں آنے والا لیکن دل کے اندر نفاق ہے یا سستی کرنے والا، یہ سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، بتاؤں؟ بتانا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ ہم غفلت میں ہیں، خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا جھوٹ بولتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس کو فنکاری سمجھتے ہیں، بڑا جناب یہ چال بہت تیز ہے، زبردست ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں؟ دیکھیں ہم خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کتنے وعدے پورے کیے ہیں کتنے نہیں کیے ہیں۔ وعدہ کرتے اس لیے ہیں کہ اس کی مخالفت کریں، اور کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور جب امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ علامتیں ہیں۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، ذرا سے جھگڑا ہو جائے پھٹ پڑتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، مار دھار پہ آ جاتا ہے، صبر نہیں رہتا۔ جس کے اندر ایک نفاق کی علامت ہے، ایک نفاق ہے جس کے اندر یہ سب علامتیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پکا منافق ہے، منافقا خالصا۔ بھائیو ان بری چیزوں کو چھوڑیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فجر کی نماز ان پر بھاری ہوتی ہے، اللہ کے لیے اس بھاری پن کو ختم کیجئے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا یہ اب یہاں ہمت کی ضرورت ہے، میں نے کہا یہاں ہمت کی ضرورت ہے۔ اب بیٹھیے، اس ٹائم نیند آتی ہے، دل کرتا بھاگ جائیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، دعائیں مانگیے۔ جب ایسا کر لیں گے آپ یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اور سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد تقریباً 10-15 منٹ کے بعد آپ جیسا کہ حدیث میں ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلى ركعتين، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ مکمل مکمل مکمل، کیا چیز مکمل؟ حج اور عمرہ کے مکمل 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 اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ بہت بڑے جو ہمت والے ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، باقی اکثر کو دیکھا بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک سمجھدار قسم کے لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے تو کوئی مشکل نہیں، چلے جائیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی اور بات ہے، لیکن جب آپ کو کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ کی عادت بنائیے کبھی تو بیٹھ جائیں، کبھی تو بیٹھ جائیں، رمضان میں ہی چلے بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھتے، بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں رمضان میں۔ چلے زندگی میں ایک مرتبہ تو بیٹھیں گے، بیٹھ جائیں گے، وعدہ کریں نا، اپنے دل سے وعدہ کریں اللہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہی بیٹھ جائیں، شاید اللہ پھر اور توفیق دے دے بیٹھنے کی۔ کتنے لوگ ہیں زندگی میں آج تک نہیں بیٹھے ہوں گے، اور کتنے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امت محمد ان چیزوں سے خالی ہو گئی، خالی نہیں ہوئی ہے، بہت خیر ہے امت محمد میں، لیکن تھوڑے سے اور جذبہ دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی بڑی زرخیز ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ان کو جذبہ دلاؤ، ان کو تعلیم دو، ان کی تربیت کرو، پھر دیکھیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک مرتبہ کریں گے، بعد میں آپ کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ یار پھر کروں پھر کروں، اتنا اجر ہے۔ پھر آپ کی دنیا کے کام اللہ سنوارتے جاتا ہے، ہاں آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بناتا رہتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر جب وہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے بہت سارے اللہ تعالیٰ آپ کے خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں، آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دیں۔ فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں آپ کے لیے اس وقت، اور اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ اور مکمل حج اور عمرے کا اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے 3 مرتبہ کہہ کر کہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، جو ایک مرتبہ فجر کے بعد اس طرح بیٹھتا ہے تو روزانہ بیٹھے اس کو روزانہ ملے گا۔ اچھا، اس کو بہت سارے لوگ ضعیف بھی کہتے ہیں، اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن درجے کے کہا ہے،
اور بعض ایسے لوگ ہیں نہیں یار یہ ضعیف ہے، عمل نہیں کرتے ہیں، پھر عمل بھی نہیں کرتے ہیں. یہ کم علمی ہیں، لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں، اچھے کام سے روکتے ہیں، کہتے نہیں یہ ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت ہے. آؤ میں تم کو ایک اور روایت دکھائیں. علم بہت بڑا دریا ہے. تم نے ایک روایت سن لی اور لوگوں کو عمل سے روکتے ہو. آؤ تم کو صحیح روایت سناتا ہوں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم خود جب فجر کی نماز پڑھتے تھے، اذا صلی الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ پھر آپ نماز پڑھتے تھے. یعنی وہی جو شروق کی نماز ہوتی ہے، اشراق کی نماز ہوتی ہے، وہ پڑھتے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا من صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھی یعنی فجر کی نماز پڑھی، اور ثم جلس فی مجلسہ، اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، حتی تمکنہ الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے، کان بمنزلۃ عمرۃ وحجۃ متقبلتین، کائنات کے امام کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ اس آدمی کو ایک حج ایک عمرہ کا ثواب ملے گا. اتنا ہوتا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن آگے اس سے بڑھ کر بات ہے، ایسا حج اور عمرہ جو قبول کیے گئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی قبولیت کی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، متقبلتین. اور اس کو رواہ الطبرانی، امام طبرانی نے روایت کیا ہے اپنی اوسط میں، وصححہ البانی، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح روایت ہے. اب آپ منع کریں گے آئندہ کسی کو؟ ضعیف ہے جی، صحیح روایت ہے. خود آپ بیٹھتے تھے اور آپ نے یہ فرمایا. اور بھائیو ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کے بعد یہ فرمایا، نرجو للنساء كذلك، جو وہ پاک باز اور نیک اور صالح خواتین جو اپنے گھروں میں ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے اگر وہ اس طرح اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہیں، مسجد میں نہیں گھر میں ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ اجر ہے. اور وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے بھی اجر ہے. ثم صلت رکعتین بعد ارتفاع الشمس یرجى لها هذا الخیر العظیم. النساء كالرجال، کیونکہ عورتیں بھی مردوں کی طرح ہیں، ان کے لیے بھی اجر ہے. اپنے گھر والوں کو بتائیے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو یہ تعلیم دیجئے کہ تم بھی فجر کی نماز پڑھو ٹائم سے، اور اس کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، دعائیں مانگو. جب سورج نکل جائے، اس کا ٹائم ہو جائے، اس کے 10 منٹ یا 15 منٹ بعد 2 رکعت پڑھ لو، تم کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اس کے بعد تقریباً 1 یا 2 بات باقی انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کریں گے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما دے. اے رب العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو عزت عطا فرما.